تصور کیجئے ایک ایسی چٹان یا پتھر جو صرف ایک عام سی گولف بال کے برابر ہو۔ اچھا، اب فرض کیجئے کہ اس ایک چھوٹے سے پتھر کے اندر اتنی بے پناہ طاقت چھپی ہے کہ وہ کسی بھی بڑے شہر کو پورے 1 سال تک مسلسل روشن رکھ سکتی ہے۔ واقعی یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ کہ اس پورے عمل میں ہوا میں 1 گرام دھواں یا کوئی زہریلی گیس خارج نہیں ہوگی، یعنی بالکل کلین انرجی۔ بالکل، یہ کسی سائنس فکشن فلم کا منظر یا مستقبل کا کوئی خیالی تصور نہیں ہے۔ آج کے اس گہرائی سے جائزے میں ہم ایسی ہی ایک واضح حقیقت کو سمجھنے جا رہے ہیں۔ صحیح بات ہے، اور آج کا یہ جائزہ واقعی بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ ہاں، کیونکہ ہماری تحقیق کا جو مرکز ہے نا، وہ ایک انتہائی اہم بنیادی دستاویز ہے جس کا عنوان ہے ایڈوانسڈ نیوکلیئر انرجی فار انرچڈ لائف، یا مختصراً اسے ANEL کہتے ہیں۔ اس ڈاکیومنٹ کی بنیاد پر ہم سمجھیں گے کہ یہ ٹیکنالوجی آخر ہے کیا، اور یہ عام نیوکلیئر انرجی سے کیسے مختلف ہے۔ ایگزیکٹلی، مطلب اس جائزے کا مقصد کسی عام فیول جیسے کہ انجن آئل یا کچے تیل کا تجزیہ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ ANEL ٹیکنالوجی دنیا کی بکھرتی ہوئی انرجی سیکیورٹی کے لیے کیوں اتنی ضروری ہو چکی ہے۔ بالکل، اصل میں جب بھی عالمی سطح پر نیوکلیئر انرجی کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں فوراً 2 بالکل متضاد تصویریں ابھرتی ہیں۔ ہاں، ایک طرف توانائی اور دوسری طرف تباہی۔ صحیح، ایک طرف انسانیت کو دستیاب سب سے عظیم توانائی کا تصور ہے، اور دوسری طرف ریڈیشن اور قیامت خیز حادثوں کا خوف، چرنوبل اور فوکوشیما جیسا۔ ہاں ایگزیکٹلی۔ تو پیمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پچھلی آدھی صدی سے نیوکلیئر انڈسٹری اسی کشمکش میں پھنسی ہوئی ہے۔ صحیح۔ اور جو دستاویزات ہم دیکھ رہے ہیں ANEL کے حوالے سے، وہ دراصل اس طویل کشمکش کا ایک بہت ہی پریکٹیکل حل پیش کر رہی ہیں۔ مطلب یہ عام طرز کی تھیوریٹیکل ریسرچ نہیں ہے۔ صحیح، چلیں اس کو کھول کر سمجھتے ہیں۔ کسی بھی نئی ایجاد کی اہمیت تب تک واضح نہیں ہوتی جب تک پرانے نظام کی خامیاں پوری طرح سمجھ میں نہ آ جائیں۔ بالکل، یہ جاننا ضروری ہے۔ اگر دنیا پہلے سے ہی یورینیم پر چل رہی تھی تو اس نئی ٹیکنالوجی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آخر یورینیم کے ساتھ اصل مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، عام تصور یہ ہو سکتا ہے کہ یورینیم زمین سے بس نکلتا ہے اور استعمال ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اچھا۔ ہاں، دنیا میں آسانی سے نکالے جانے والے یورینیم کے ذخائر بہت محدود ہیں اور چند ہی ممالک ان پر قابض ہیں۔ اس انحصار سے عالمی سطح پر ایک شدید سیاسی کشمکش جنم لیتی ہے۔ صحیح، مطلب جیو پولیٹکس کا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے یہ۔ بالکل، اور اس کے بعد سب سے خطرناک مسئلہ کچرے کا ہے، یعنی ریڈیو ایکٹیو ویسٹ کا۔ او ہاں، وہ تو ہزاروں سال تک ویسے ہی رہتا ہے نا۔ ایگزیکٹلی، روایتی ری ایکٹر سے نکلنے والا کچرا ہزاروں سال تک زمین اور ماحول کے لیے انتہائی مضر رہتا ہے۔ اس زہریلے کچرے کو کہاں چھپایا جائے، اسے محفوظ کیسے بنایا جائے، یہ ہمیشہ سے ہر ملک کا درد سر رہا ہے۔ صحیح بات ہے، اور پھر اس سب کے اوپر منڈلاتا ہوا سب سے بڑا خوف جو ہے وہ ہے اس ریڈیو ایکٹیو میٹیریل کا بومب یا ہتھیار بننے میں استعمال ہونا، پرولیفریشن جس کو کہتے ہیں۔ بالکل، یہی وہ 3 سنگین مسائل ہیں: جیو پولیٹکس، ہزاروں سال پرانا انمت ویسٹ، اور ہتھیار بننے کا خطرہ۔ ان تینوں چیزوں نے ایک بہترین انرجی سورس کو بدنام کر کے رکھا ہے۔ صحیح، تو ANE ٹیکنالوجی ان مسائل کو کیسے حل کرتی ہے؟ یہ اصل میں ہے کیا؟ ٹھیک اسی مقام اور پس منظر میں ANEL سامنے آتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، ANEL کا مکمل مطلب ایڈوانسڈ نیوکلیئر انرجی فار انرچڈ لائف ہے۔ یہ ایک پیٹنٹڈ فیول ٹیکنالوجی ہے جسے کلین کور تھوریم انرجی یا مختصراً CCTE نامی ایک امریکن کمپنی نے تیار کیا ہے۔ اچھا، CCTE، اور ان کے بانی میہول شاہ ہے، رائٹ؟ ہاں، میہول شاہ اس کے بانی ہیں، اور یہاں پر جو نیا فارمولا انہوں نے پیش کیا ہے وہ واقعی چونکانے والا ہے۔ اس نئے فیول کے اندر 85% تھوریم شامل کیا گیا ہے۔ ویٹ ایک سیکنڈ، 85%؟ یہ تو بہت بڑا حصہ ہے، اور باقی کا 15% کیا ہے؟ عام ری ایکٹر سے تھوڑا زیادہ انریچڈ ہوتا ہے یہ۔ اچھا، صحیح، لیکن 85% تھوریم
یہ اعداد و شمار سن کر فوراً یہ سوال ذہن میں گردش کرنے لگتا ہے کہ آخر تھوریم میں ایسی کیا مخصوص طاقت یا جادو ہے جو یورینیم میں نہیں تھا؟ یہ بہت مناسب سوال ہے۔ تحقیق کی گہرائی میں جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تھوریم ایک قدرتی طور پر پایا جانے والا ریڈیو ایکٹیو میٹل ہے، بالکل یورینیم کی طرح۔ لیکن زیادہ بہتر ہے؟ ہاں، لیکن یہاں جو سب سے حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں تھوریم یورینیم کے مقابلے میں کہیں زیادہ کثرت سے پایا جاتا ہے۔ یعنی کمی نہیں ہے اس کی؟ بالکل نہیں، اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ اور اہم بات یہ ہے کہ اس قیمتی خزانے کے سب سے بڑے ذخائر انڈیا کے پاس ہیں۔ کیا واقعی انڈیا کے پاس سب سے زیادہ تھوریم ہے؟ جی ہاں، کیرلا، اوڈیشہ، تمل ناڈو اور آندھرا پردیش کے ساحلی علاقات اس سے بھرے پڑے ہیں۔ یہ ایک ایسی زمینی حقیقت ہے جو پوری تصویر کا رخ ہی موڑ دیتی ہے۔ لیکن اگر ایک ایسی چیز جو زمین میں پہلے ہی اتنی وافر مقدار میں دستیاب تھی اور اس کے فوائد بھی زیادہ تھے، تو اسے اب تک بڑے پیمانے پر استعمال کیوں نہیں کیا گیا؟ کس چیز نے روکے رکھا تھا؟ دراصل اس کی راہ میں انتہائی شدید تکنیکی مشکلات تھیں۔ خاص طور پر اگر ہم انڈیا کی مثال ہی سامنے رکھیں تو وہاں کا پورا مکمل نیوکلیئر پروگرام ہمیشہ سے اسی تھوریم کے ارد گرد گھومتا رہا ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کوشش کی ہے اس کو یوز کرنے کی؟ بالکل، انہوں نے اپنی انرجی ضروریات کے لیے ایک طویل مدتی 3 اسٹیج نیوکلیئر پروگرام وضع کر رکھا ہے۔ 3 اسٹیج؟ وہ کیسے کام کرتا ہے؟ پہلے اسٹیج میں وہ نیچرل یورینیم بیسڈ پریشرائزڈ ہیوی واٹر ری ایکٹرز چلاتے ہیں۔ دوسرے اسٹیج میں فاسٹ بریڈر ری ایکٹرز کام کرتے ہیں جن کا بنیادی مقصد تھوریم کو یورینیم 233 میں بدلنا ہوتا ہے۔ مطلب ڈائریکٹ یوز نہیں کر سکتے، پہلے اسے بدلنا پڑتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ پھر آخر میں کہیں جا کر تیسرے اسٹیج میں تھوریم بیسڈ ری ایکٹرز اپنا کام شروع کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا عذاب یہ تھا کہ اس تیسرے سٹیج تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ صحیح، سالوں کی ریسرچ اور بہت پیسہ چاہیے سب کے لیے۔ ہاں، دہائیوں کی ریسرچ اور بے شمار سرمایہ درکار تھا۔ اور یہاں پر اینیل فیول ایک ایسی انقلابی تبدیلی لاتا ہے جسے ہم شارٹ کٹ کہہ سکتے ہیں۔ شارٹ کٹ یعنی اب اس لمبے پروسیس کی ضرورت نہیں، بالکل یہ انہیں اس قابل بناتا ہے کہ تیسرے سٹیج کی مخصوص مشینز یا ری ایکٹرز بننے کا لمبا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ اس وقت موجود ری ایکٹرز میں ہی اسے استعمال کرنا ممکن ہو جائے۔ لیکن ٹھہریں، یہاں ذہن میں ایک الجھن تسلسل کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔ جی پوچھیے۔ اگر تھوریم اتنا عام دستیاب ہے اور یورینیم سے بہتر تصور کیا جاتا ہے تو سائنسدانوں نے بس اسے سیدھا کسی بھی پرانے ری ایکٹر میں ڈال کر بجلی پیدا کیوں نہیں کر لی؟ ایسا کیا تھا جس نے پورے عالمی ڈھانچے کو اتنے عرصے تک یورینیم کے پیچھے بھاگنے پر مجبور کیے رکھا؟ اس کا جواب سیدھا تھوریم کی مخصوص طبعی خاصیت اور پیور فزکس میں چھپا ہے۔ اصل میں تھوریم اپنی اصلی اور قدرتی حالت میں فسائل نہیں ہوتا، بلکہ یہ فرٹائل ہوتا ہے۔ فرٹائل اور فسائل، ان میں بنیادی فرق کیا ہے عام فہم لفظوں میں؟ تھوریم کو کسی ری ایکٹر میں رکھ کر وہاں نیوکلیئر ری ایکشن شروع کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ میٹل خود بخود چین ری ایکشن شروع نہیں کر سکتی۔ اچھا۔ جبکہ یورینیم اپنی طبیعت میں فسائل ہے، اسے بس ذرا سی شرائط ملتی ہیں اور وہ خود سے جلنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن تھوریم چپ چاپ پڑا رہتا ہے۔ اسے جلانے کے لیے یا اس توانائی کو باہر نکالنے کے لیے ایک باہری ڈرائیور یا کسی دھکے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی گاڑی کے انجن میں سپارک پلگ کام کرتا ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ انجن کے اندر چاہے دنیا کا بہترین اور مہنگا ترین فیول موجود ہو، اگر اسے چلانے کے لیے سپارک پلگ چنگاری نہیں دے گا تو انجن کسی صورت سٹارٹ نہیں ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کیا سی سی ٹی ای نے انیل میں جو 15% HLU کا نسخہ شامل کیا ہے وہ اصل میں اس انجن کے سپارک پلگ کا کام کرتا ہے؟ یہ مشابہت مکمل طور پر درست ہے۔ HLU دراصل وہ سپارک پلگ یا چنگاری ہے جو باقی کے 85% تھوریم کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور اس کے اندر کا نیوکلیئر ری ایکشن شروع کرواتا ہے۔ صحیح۔ پچھلی کئی دہائیوں سے مسئلہ یہی تھا کہ روایتی ری ایکٹرز اس مخصوص ترکیب کو مؤثر انداز میں جلانے اور ہینڈل کرنے کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیے گئے تھے۔
تو انیل نے اس ڈیزائن کا مسئلہ حل کر دیا۔ ایگزیکٹلی CCTO کی انوینشن کی بنیادی کامیابی یہی ہے کہ انہوں نے اسپارک پلگ اور فیول کے بلینڈ کو اس قابل بنا دیا کہ یہ آج کے دور کے عام ریئیکٹرز میں کام کر سکے۔ جو چیز پہلے صرف تھیوریٹیکل فزکس کے کاغذاتوں تک محدود تھی، انیل نے اسے ایک ٹھوس حقیقت میں ڈھال دیا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے ایک ایسی وضاحت ملتی ہے جو واقعی کسی جادو سے کم نہیں لگتی۔ عام طور پر کسی بڑی ٹیکنیکی تبدیلی کا مطلب ہوتا ہے نئے سرے سے ہزاروں ارب ڈالرز کا انفراسٹرکچر کھڑا کرنا۔ بالکل، عام طور پر ایسی تبدیلی آتی ہی ایسے ہے۔ لیکن اس تحقیق میں ایک اصطلاح آتی ہے، ڈراپ ان ریپلیسمنٹ۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ پریشرائزڈ ہیوی واٹر ریئیکٹرز اور کینڈو ریئیکٹرز جو اس وقت پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، ان کے اندر بغیر کسی قسم کی انجن ماڈیفیکیشن یا تبدیلی کے اس نئے فیول کو لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، بغیر کسی چینجنگ کے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے دنیا میں موجود پرانے ہوائی جہازوں کے انجن بدلے بغیر ان کے اندر اچانک ایک ایسی نئی طاقتور چیز ڈال دی جائے جو انہیں دگنا فاصلہ طے کرنے کے قابل بنا دے۔ صحیح بات ہے۔ نئے ری ایکٹرز بنانے سے بچنے اور موجودہ انفراسٹرکچر پر ہی گزارا کرنے کا یہ نظام بنیادی لاگت میں ایک انقلابی کمی لاتا ہے۔ اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس فائدے کی پیمائش صرف کاغذ پہ نہیں ہو رہی، اس کی عملی ٹیسٹنگ کی سطح کو دیکھنا ضروری ہے۔ ٹیسٹنگ کہاں ہو رہی ہے اس کی؟ آئیڈاہو نیشنل لیبارٹری میں، جو اس قسم کے تجربات کا مرکز ہے۔ وہاں اس ANEF فیول کی لمٹ کو ایکسٹریم لیول تک ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ اسے 60 GVD MTU سے زیادہ برن اپ لیولز تک پش کیا جائے گا۔ 60 GVD MTU، یہ ٹرم سننے میں تھوڑے خشک اور تکنیکی لگتی ہے۔ آسان الفاظ میں برن اپ کا مطلب کیا ہے؟ اصولاً برن اپ کا اثر سیدھا انرجی آؤٹ پٹ پر پڑتا ہے، یعنی فیول کتنی انرجی دے کر جلتا ہے۔ اچھا، اگر اس برن اپ کے مفہوم کو میں ایک آسان فہم مثال سے جوڑنا چاہوں تو فرض کریں سردیوں کی رات میں ایک آگ یا کیمپ فائر جل رہا ہے۔ صحیح۔ اگر اس آگ میں روایتی فیول روپی ایک موٹی لکڑی پھینکی جائے تو وہ باہر سے تو جلتی ہے، لیکن آگ کے اندر سے اسے باہر نکالنا پڑتا ہے جب اس کے درمیان کا حصہ بالکل کچا اور استعمال کے قابل ہوتا ہے۔ روایتی یورینیم کا کچرا ایسی ہی ادھوری جلی ہوئی لکڑی جیسا ہے۔ بہترین مثال ہے یہ۔ اور انیل کا یہ مخصوص اور نیا فیول ایک ایسی لکڑی کے مانند کام کرتا ہے جو اپنے آخری ذرے تک بالکل برابر جلتی رہتی ہے اور پوری رات بھرپور حرارت فراہم کرتی ہے بغیر کچرا چھوڑے۔ کیا یہ سمجھنا درست ہوگا؟ جی بالکل، یہی وجہ ہے کہ جب ہم زیادہ برن اپ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب سیدھا منافع سے ہوتا ہے۔ جب فیول ری ایکٹر کے اندر بہت زیادہ عرصے تک کام کرتا رہتا ہے اور مسلسل طاقتور انرجی دیتا ہے تو نئے فیول کو خریدنے، اسے بار بار بدلنے اور ری ایکٹرز کو روکنے کی لاگت میں بے تحاشا کمی واقع ہوتی ہے۔ لیکن جہاں توانائی کی حد بڑھنے کا ذکر ہو وہاں خطرہ بھی بڑھتا محسوس ہوتا ہے۔ اکثر جب عام گفتگو میں نیوکلیئر انرجی کا ذکر آتا ہے تو چرنوبل یا فوکوشیما جیسے واقعات کا المیہ ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے۔ صحیح، یہ ایک کامن ڈر ہے۔ توانائی پیدا کرنے والی ایک ایسی چیز جو خود پگھل کر شہروں کے شہر تباہ کر دے۔ لیکن انل فیول اور تھوریم کے حوالے سے ایک لفظ بار بار اس دستاویز میں سامنے آتا ہے، پیسو سیفٹی۔ ہاں، پیسو سیفٹی اس کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ تو اس پیسو سیفٹی اور اس اسپارک پلگ والی فزکس کا آپس میں آخر کیا منطقی ربط بنتا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں تھوریم کی فرٹائل نیچر اس کی سب سے بڑی ڈھال بن جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، یورینیم فسائل ہے، اسے بس جلنے کی دیر ہوتی ہے اور پھر وہ ری ایکشن کو خود سے تیز تار کرتا جاتا ہے۔ اگر کولنگ سسٹم خراب ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر کنٹرول سسٹمز ناکام ہو جائیں تو یورینیم اپنے ہی تاپمان سے پگھل کر ری ایکٹر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جسے میلٹ ڈاؤن کہتے ہیں۔ یہی فوکوشیما میں ہوا تھا۔ صحیح۔ تو تھوریم میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ تھوریم خود سے جلنا نہیں جانتا۔ اگر اچانک کسی وجہ سے ری ایکٹر کا کولنگ سسٹم یا پمپ فیل ہو جائے اور اندر ہیٹ انتہائی حد تک بڑھ جائے تو تھوریم بیسڈ نظام کا وہ اسپارک پلگ اپنا اثر اور چنگاری دینا کم کر دیتا ہے۔ یعنی وہ HALU والا اسپارک پلگ فیل سیف کا کام کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔
جب ڈرائیور یا چنگاری ہی بجھ جائے تو آگ خود بخود دم توڑنے لگتی ہے، وہ پگھلنے کے بجائے نیچرلی ٹھنڈا ہونے لگتا ہے۔ پیسو سیفٹی کا مفہوم ہی یہی ہے کہ اس آگ کو روکنے کے لیے کسی ایمرجنسی پمپ، بجلی یا انسانی مداخلت کی ضرورت ہی نہ ہو، بلکہ میٹل کی اپنی فزیکل سائنس اسے خود بخود محفوظ بنا دے۔ یہ واقعی کسی معجزے سے کم نہیں کہ آگ خود ہی آگ کو بجھانے کا سبب بن رہی ہے۔ بالکل۔ اور اسی کے ساتھ جڑتا ہے کچرے کا مسئلہ، جس کا ہم نے ابتدا میں تذکرہ کیا تھا۔ روایتی ری ایکٹرز کا ریڈیو ایکٹیو ویسٹ ہزاروں سال تک خطرناک رہتا ہے، جبکہ تھوریم سائیکل سے نکلنے والا ویسٹ اپنی ریڈیو ایکٹیویٹی بہت جلد کھو دیتا ہے۔ صحیح بات ہے، اس کی لائف بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ اور ان سب باتوں کے علاوہ جو چیز سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے پروسیس سے ویپنز گریڈ پلوٹونیم سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ عالمی امن کے حوالے سے ایک بڑا پوائنٹ ہے۔ یعنی اس مخصوص انرجی ٹیکنالوجی کو چوری کر کے کوئی ایٹم بم نہیں بنا سکتا۔ عالمی امن اور نان پرولیفریشن کے پس منظر میں دیکھا جائے تو یہ ایک بے مثال کامیابی معلوم ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ مل کر عالمی منظرنامے کو بڑی تیزی سے تبدیل کر رہا ہے۔ اگر ہم اسے بڑے منظرنامے سے جوڑیں تو اس وقت پوری دنیا نیوکلیئر انرجی کی ایک نئی شروعات یا ایک نیوکلیئر رینیسانس کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ رینیسانس مطلب ایک نیا عہد شروع ہو رہا ہے۔ جی بالکل۔ حال ہی میں ہونے والی عالمی COP28 کلائمیٹ سمٹ کے دوران 30 سے زیادہ ممالک نے بالکل واضح عہد کیا ہے کہ وہ اپنی موجودہ نیوکلیئر انرجی پیدا کرنے کی کیپیسٹی کو مکمل طور پر 3 گنا بڑھائیں گے۔ 3 گنا؟ یہ تو بہت بڑا ٹارگٹ ہے۔ ہاں، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی ایک حالیہ دستاویز کے مطابق 2050 تک گلوبل نیوکلیئر کیپیسٹی میں 2.6 گنا اضافہ متوقع ہے۔ اس عرصے کے دوران دنیا بھر میں 60 سے زیادہ نیوکلیئر ری ایکٹرز باقاعدہ تعمیر کے مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ وجہ اس سب کی صاف اور واضح ہے، ہوا اور سورج پر مبنی توانائی یعنی ونڈ اور سولر انرجی ضروری ہیں، لیکن راتوں میں سورج چمکنا بند ہو جاتا ہے اور ہوا ہمیشہ ایک رفتار سے نہیں چلتی۔ ایگزیکٹلی، آپ کو بیس لوڈ چاہیے ہوتا ہے۔ دنیا کو اپنی انڈسٹری اور بیس لوڈ چلانے کے لیے ایک ایسی قوت چاہیے جو مسلسل دن رات کاربن ایمیشنز کے بغیر گرڈ کو اسٹیبل رکھ سکے، اور اسی مسئلے کو مزید آسان اور سستا بنانے کے لیے SMRS یعنی اسمال ماڈیولر ری ایکٹرز کی پیش رفت سامنے آتی ہے۔ SMRS واقعی گیم چینجر ہے۔ SMRS کا خیال واقعی بہت شاندار ہے۔ یہ چھوٹے ری ایکٹرز ہوتے ہیں جن کی بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی عام طور پر 300 میگا واٹ سے کم ہوتی ہے۔ صحیح۔ فیکٹری کے اندر میس پروڈیوس کیا جا سکتا ہے اور ٹرکس یا جہازوں پر لاد کر وہاں منتقل کیا جا سکتا ہے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ یہ سولر یا ونڈ فارم کے گرد ایک بہترین بیک اپ کا کام کرتے ہیں۔ بالکل، اور اسی دوران اگلے دور کی جنریشن 4 ری ایکٹرز کی ٹیکنالوجی کا بھی ذکر آیا ہے ان سورسز میں۔ جنریشن 4 وہ کیسے مختلف ہیں؟ یہ ایسے اعلیٰ ری ایکٹرز ہوں گے جن میں پانی کی جگہ مولٹن سالٹ، لیکوڈ سوڈیم یا ہیلیم گیس کو کولنٹ کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ ان نئی ٹیکنالوجیز میں تھرمل ایفیشنسی لاجواب ہوگی اور ویسٹ بھی کم ہوگا۔ لیکن سوال پھر وہی کھڑا ہوتا ہے کہ یہ مستقبل کے خوشگواں خواب آخر حقیقت کب بنیں گے؟ ان چھوٹے اور نئی نسل کے ری ایکٹرز کو عام ہونے میں کتنا تک کا وقت درکار ہوگا؟ یہی مقام ہے جہاں انیل کی پالیسی اپنی اہمیت منواتی ہے۔ SMRS اور جنریشن 4 ری ایکٹرز بے شبہ آنے والے دور کی بنیاد ہیں، لیکن انہیں مکمل طور پر ڈیزائن ہونے، پاس ہونے اور کمرشل سکیل پر مؤثر انداز میں کام کرنے میں ابھی شاید مزید 2 دہائیاں لگ جائیں۔ 2 دہائیاں؟ یعنی 20 سال؟ ہاں تقریباً۔ دنیا اور کاربن کا بحران اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ انیل در حقیقت یہاں ایک پل یعنی ایک وقتی لیکن ٹھہرے ہوئے برج کا کردار ادا کرتا ہے۔ صحیح، مطلب یہ ٹرانزیشن کو آسان بناتا ہے۔ بالکل، یہ اس بات کا مطالبہ نہیں کرتا کہ آج کے ڈھانچے کو ختم کر کے SMRS لگائے جائیں، بلکہ یہ موجودہ ہیوی واٹر ری ایکٹرز کو فوراً اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ کل کے مستقبل جیسی کارکردگی دے سکیں۔ تو ان سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہ سب سن کر ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک جادوئی چھڑی ہے جو مسائل کو کاٹ رہی ہے، لیکن ذہن نیچرلی اس بات کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے کہ اس راہ میں کوئی کانٹے میں ہی ہوں گے۔ کانٹے تو ہر نئے راستے میں ہوتے ہیں۔
اگر یہ ڈراپ ان ریپلیسمنٹ اتنا ہی سادہ اور کاسٹ افیکٹو ہے اور اس سے خطرہ بھی کم ہے، تو آخر کل صبح سے ہر ملک کو تھوریم اور اینیل فیول کیوں نہیں استعمال کر لینا چاہیے؟ ایسی کون سی رکاوٹ ہے جو اس راستے میں پہاڑ بن کر کھڑی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک انتہائی حقیقت پسندانہ تجزیہ طلب کرتا ہے۔ نیوکلیئر انڈسٹری دنیا بھر کی تمام انڈسٹریز میں سب سے سخت اور مشکل قوانین اور پابندیوں یا ریگولیشنز میں جکڑی ہوئی ہے۔ یہاں کسی بھی نئی ایجاد کو مارکیٹ میں لانا کسی اسمارٹ فون یا گاڑی کی پیشکش جیسا آسان نہیں ہے۔ اس پیچیدگی کو ہم عام زندگی میں ایسے تصور کر سکتے ہیں جیسے کسی کو بالکل نئے سرے سے ایک نئی قسم کا ہوائی جہاز ایجاد کر کے اسے پیسنجر فلائٹس کے لیے پاس کروانا ہو۔ ہاں، بہت مناسب مثال ہے۔ اسے ہزاروں تجربات سے گزرنا ہوگا، سالوں کا ڈیٹا جمع کرنا ہوگا، ہر قسم کے آسمانی اور زمینی حادثے کا پہلے سے اندازہ لگانا ہوگا۔ جب تک اتھارٹیز کو 100% یقین نہ ہو جائے کہ جہاز گرنے کا امکان صفر ہے، کوئی اسے اڑان بھرنے نہیں دے گا۔ نیوکلیئر قوانین تو ان ہوائی جہاز کے قوانین سے بھی کئی گنا زیادہ سخت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ریگولیٹری کلیئرنسز ایک انتہائی تھکا دینے والا اور وقت طلب مرحلہ ہے۔ پھر اس مخصوص اینیلیل فیول میں ہیلیو کی سپلائی چین کا ایک عظیم مسئلہ بھی شامل ہے۔ ہیلیو کی کمی ہے کیا دنیا میں؟ ہاں، ہیلیو جو کہ فیول کا 15% ہے، سپارک پلگ ہے، اس کی پیداوار اس وقت عالمی سطح پر بہت ہی محدود ہے۔ اگر ساری دنیا اس فیول پر شفٹ ہونے کا سوچے تو اتنے بڑے پیمانے پر ہیلیو پیدا کرنا، اسے سیفلی سٹور کرنا اور سیکیورلی مخصوص اداروں تک پہنچانا ایک بہت بڑا پیچیدہ لاجسٹک چیلنج ہے۔ صحیح، اور شروعاتی خرچہ بھی تو بہت ہوتا ہوگا۔ بالکل، انیشل کاسٹ یعنی ابتدائی سرمایہ کاری کی قیمت ہمیشہ کسی بھی بڑی تبدیلی کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اور اس مضمون میں ایک مخصوص مسئلہ صرف انڈیا کی سرزمین سے متعلق پیش کیا گیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ تھوریم انڈیا میں موجود ہے، لیکن وہاں کا سول لائبلٹی رجیم خود ایک پیچیدہ دیوار بنا ہوا ہے۔ صحیح، لائبلٹی رجیم ایک بڑا پالیسی ہرڈل ہے وہاں۔ آسان لفظوں میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہاں کے نیوکلیئر ری ایکٹر میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے یا کوئی چھوٹا سا حادثہ ہوتا ہے تو اس کا پورا جرمانہ یا بوجھ سیدھا اس ایکوپمنٹ کو بنانے والے سپلائر پر ڈال دیا جاتا ہے، جو کہ سپلائرز کے لیے بہت بڑا رسک ہے۔ ہاں، نیوکلیئر سیکٹر میں جہاں ڈر اور حفاظتی پریشانی پہلے ہی اس قدر شدید ہوں، وہاں دنیا کی کوئی بھی عام کمپنی یا انٹرنیشنل سپلائر اپنے سر پر اتنا گہرا رسک لینے کو تیار نہیں ہوتا۔ پرائیویٹ سرمایہ کاری کو اس سخت قانونی شکنجے کے اندر لانا واقعی پالیسی میکرز کے لیے ایک ایسی گرہ ہے جسے اب تک آسانی سے کھولا نہیں جا سکا۔ یہ وہ زمینی حقائق ہیں جو رفتار کو سست ضرور کرتے ہیں، لیکن دیکھیں ان عظیم رکاوٹوں کے باوجود NPL فیول کا اب تک کا سفر اور موجودہ حالات انتہائی امید افزا اور روشن ہیں۔ اچھا، جیسے کہ کوئی نئی پروگریس ہوئی ہے؟ جی بالکل۔ مثال کے طور پر اس وقت کینیڈین نیوکلیئر لیبارٹریز باقاعدہ اس ٹیکنالوجی کے ڈیمونسٹریشن بنڈلز تیار کر رہی ہیں تاکہ اس کی آخری سطح کی عملی فیزیبلٹی ثابت کی جا سکے۔ یہ تو بڑی خبر ہے۔ اور جو سب سے حیران کرنے والی حالیہ پیش رفت ہے وہ یہ کہ US ڈپارٹمنٹ آف انرجی نے کلین کور تھوریم انرجی یعنی CCTE کو امریکہ سے ایکسپورٹ لائسنس باضابطہ طور پر جاری کر دیا ہے۔ اوہ واو، یہ خبر بظاہر عام سی لگ سکتی ہے، لیکن عالمی سطح پر اس کی اہمیت ایک عظیم دھچکے یا بھوچال سے کم نہیں۔ پچھلی 2 دہائیوں میں امریکہ نے صرف اور صرف ایک دوسری کمپنی کو ایسی انتہائی حساس اور سینسٹیو نیوکلیئر ٹیکنالوجی عالمی سطح پر بیچنے یا ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی ہے۔ صحیح، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ امریکہ جیسی سپر پاور کے اتنے سخت اداروں کا اس لائسنس پر مہر لگانا اس بات کی سب سے بڑی گواہی ہے کہ انہوں نے اس ٹیکنالوجی کی حفاظتی پراپرٹیز اور عالمی ضرورت دونوں کو تسلیم کر لیا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا، اور مزیدار بات یہ کہ انڈیا کی عظیم اسٹیٹ اونڈ کمپنی NTPC نے بھی CCTE کے ساتھ رسمی پارٹنرشپ قائم کر لی ہے۔ یعنی انڈیا بھی ڈائریکٹلی ان کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ ہاں، یہ واضح پیغام ہے کہ انڈیا اپنا لمبا 3 سٹیج پروگرام چلانے کے ساتھ ساتھ اس شارٹ کٹ کی اہمیت سے آنکھیں نہیں چرا رہا۔ اینیل اس وقت اپنے بالکل آخری اور حتمی ٹیسٹنگ فیزز سے مکمل توجہ کے ساتھ گزر رہا ہے۔ تو اس کا آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر ہم ان تمام تحقیقی باتوں کو سمیٹ کر ایک مکمل تجزیہ مرتب کریں
تو یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ 55% تھوریم اور 15% HALEU کا یہ مخصوص انیل بلینڈ آدھی صدی پرانے مسائل کو ان کی جڑ سے ختم کر رہا ہے۔ صحیح، یعنی گیم چینجر ہے۔ ایگزیکٹلی۔ یہ روایتی نیوکلیئر انرجی کی تمام پیچیدگیوں کو ختم کرنے کا وہ واحد راستہ بن رہا ہے جو زیادہ طاقت فراہم کرتا ہے، کچرا کم پیدا کرتا ہے، حادثوں کا راستہ نیچرلی روکتا ہے اور ہتھیاروں کی دوڑ سے بالکل الگ رہتا ہے۔ یہ سب کلین انرجی کی اس خاص منزل کی بنیاد ہیں جس کی تلاش پچھلی صدی سے جاری تھی۔ تو اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر بات آ کے وہی تہرتی ہے جہاں سے حقیقت میں دنیا اور قوموں کی قسمت طے ہوتی ہے، طاقت، ذرائع اور عالمی دبدبہ۔ ہم نے تاریخ کے مسلسل مطالعے سے دیکھا ہے کہ پچھلی پوری ایک صدی کے دوران عالمی طاقت اور سیاست کا سارا توازن صرف انہی ممالک کے ہاتھوں میں کھیلتا رہا جن کے نیچے کچے تیل اور یورینیم کے سمندر بہا رہے تھے۔ بالکل، انرجی ہی پاور ہے۔ جس قوم کے پاس دنیا کی مشین چلانے کے لیے توانائی ہے وہی عالمی طاقت پر حکمرانی کرتی ہے۔ لیکن اب ایک لمحے کے لیے اس نئے منظر نامے کا تصور کیجیے۔ اگر آنے والے دنوں میں انیل ٹیکنالوجی اپنے حتمی تجربات میں مکمل طور پر کامیاب ہو جاتی ہے اور تھوریم حقیقی معنوں میں دنیا کا سب سے بڑا اور مؤثر توانائی کا ذریعہ بن کر ابھرتا ہے، تو اس دن عالمی طاقت اور سیاست کا توازن کس طرف جھکے گا؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ کیا وہ ممالک جن کے پاس آج نہ تیل کے کنویں ہیں اور نہ یورینیم کی کانیں، لیکن جن کے ساحلوں پر تھوریم کے بے حساب ذخائر موجود ہیں جیسے کہ انڈیا، کیا وہ کل کی نئی اور ناقابل تسخیر انرجی سپر پاورز بن کر سامنے آئیں گے؟ جب دنیا بھر کی بنیادی توانائی کا سرچشمہ یورینیم سے ہٹ کر نئے خطوں اور نئی زمینوں میں منتقل ہوگا تو توانائی کی یہ تبدیلی عالمی سیاست اور جیو اسٹریٹجی کو ہمیشہ کے لیے کس طرح تبدیل کر دے گی؟ یہ ایک ایسی گہری اور پیچیدہ سوچ ہے جس کا جواب آنے والے چند ہی سالوں میں پوری عالمی تاریخ کا ایک نیا اور مکمل نقشہ طے کرے گا۔